خواتین و حضرات، ایام فاطمیہ کے مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور ان دو مجالس سے جناب قبلہ مولانا ارتضیٰ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ ڈیلس سے تشریف لائے ہیں، درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پڑھاتے بھی ہیں کالج میں، اور انسٹیٹیوٹ آف قرآن کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے جس سے وابستہ ہیں اور تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں جناب مولانا ارتضیٰ حسین نقوی صاحب۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، جیسے میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، بہت جگہ ہے آگے۔ محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں کہ صدیقہ طاہرہ سیدہ کونین اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ میں آغاز کروں اس سے قبل یہ گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم بشارت حسین، مرحومہ کشوری فاطمہ، مرحوم اختر حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ کی ارواح کو ایصال ثواب کریں۔
عزیزان گرامی، اس دنیا میں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر شے نے ارتقاء کے سفر کو طے کیا ہے۔ کل کا انسان غاروں میں زندگی گزارتا تھا، آج عالی شان عمارتوں میں رہتا ہے۔ کل تک پتوں سے جسم کو چھپاتا تھا، آج بہترین پوشاکیں اس کے بدن کی زینت ہیں۔ کل ایک کرۂ ارض پر رہنے والا انسان دوسرے کرۂ ارض پر رہنے والے انسان سے رابطہ قائم کرنے کو ایک دشوار امر محسوس کرتا تھا، آج ایک انگلی کی حرکت سے ایک سمت میں رہنے والا دوسرے سمت میں رہنے والے سے مرتبط ہو جاتا ہے۔ چیزیں بدل گئیں، حتیٰ کہ کل تک چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، آج چراغ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہر شے نے ارتقاء کے سفر کو طے کیا ہے تو کیا باطل نے صورت کو نہ بدلا ہوگا؟ باطل حق سے متصادم پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے باطل صورت باطل سے حق کے مقابلے پر آتا تھا، اور اب باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ لہذا اہل حق کی ذمہ داری اب دو چند ہو گئی، باطل کو پہچاننا بھی ہے اور پھر باطل کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں مجالس میں سامعین تلاش نہیں کرتا، طالب علموں کی تلاش میں ہوتا ہوں، اس لیے کہ حصول علم آل محمد کی میراث ہے۔ اچھا، باطل کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ باطل شاید نماز پڑھنے سے روکتا ہو، شاید باطل تلاوت قرآن سے منع کرتا ہو۔ نہیں، باطل کو ان میں سے کسی بھی چیز سے خطرہ نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ ہے۔ دیکھیے، اس نے کہا تھا شیطان کی پرستش نہ کرنا، نہیں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا اتباع نہ کرنا۔ تو شیطان نے کام کیا کیے تھے؟ سجدے کرنے میں تو کوئی کمی تھی ہی نہیں، کمی تھی تو یہ کہ وہ حق کو حق ماننے پر تیار نہیں تھا۔ تو اب میں بہت آسان کر کے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، باطل کی پہلی کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچنے کے عمل کو روک دے۔ اب پڑھیے قرآن، بسم اللہ سے والناس تک۔ پروردگار تیری بدترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ نہیں کہہ رہا وہ جو نماز نہیں پڑھتے،
وہ نہیں کہتا وہ جو روزے نہیں رکھتے، وہ نہیں کہتا جو طواف بیت اللہ نہیں کرتے۔ سورہ انفال، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور جب عقل سے کام نہیں لیتے تو مانتے تو ہیں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، مانتے تو ہیں کہ عالم جاہل سے افضل ہوتا ہے، لیکن چونکہ باطل عقل کو اس طرح زنگ آلود کر دیتی ہے، مسئلہ پوچھنے والے کو حاکم بنا دیتے ہیں اور مسئلہ بتانے والے کو محکوم۔ اس لیے اس نے کہا سنو، ہماری بدترین مخلوق وہ جو عقل سے کام نہ لے، اور ہماری بہترین مخلوق کون ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ زمین و آسمان کی خلقت صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر، قیامہ یہ کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، قعودا بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں پر ذکر کرتے ہیں، پہلوؤں پر ذکر کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے نعرے نہیں لگا رہے، زمین و آسمان کی خلقت پر غور کر رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر کیا کہتے ہیں غور کرتے ہوئے؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، پروردگار تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ترقی کا پہلا زینہ ہے، نہیں میں کہوں حق عرفان کی طرف پہلا قدم ہے، تاکہ حقیقتیں بھاری بھرکم الفاظ کے وزن میں دب نہ جائیں، بلکہ جانیں کہ حقیقت کیا ہے۔ باطل نے عقل و فکر پہ حملہ کیا، احباب نے سوچنا چھوڑا، سوچ کا عمل رکا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات عقل کی بنیاد پر ہی تو ہے۔ اگر آپ یہاں روک دیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ روکا، روکنے کے بعد ہوا کیا؟ حقیقتیں وظیفہ بن گئیں اور حقیقتوں کے جوہر سے دوری ہو گئی۔ آج کسی سے پوچھئے اسلام کیا ہے، اور دیکھو جب احباب بیٹھتے ہیں نا تو جو گفتگو ہوتی ہے خلافت پر ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے خلافت، میں تو یہ کہتا ہوں خلافت کا اختلاف پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ لوگ نبوت کو نہیں سمجھے ہیں۔ اگر نبوت کو پہچان جاتے، بھئی اگر منیب پہچانا جائے تو نائب کی شان تو خود بخود اجاگر ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ متوجہ ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح گفتگو آگے بڑھے گی۔ آج میں ہونے والی گفتگو کی ایک بنیاد قائم کر رہا ہوں، اور پھر ہم مدعا تک پہنچیں گے اور کوئی نتیجہ اخذ کریں گے۔ اسلام کیا ہے؟ کوئی سوچتا ہی نہیں، کیوں ایسا اتفاق ہو گیا ہمارا اسلام پر
کون ہے مسلمان؟ سب نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان۔ کون نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ؟ سبھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک فرقے کی نگاہ میں دوسرے فرقے کا ماننے والا مسلمان نہیں ہے۔ کفر کے فتوے کافروں نے صادر نہیں کیے، اور نتیجہ یہ کہ اگر ساری چیزوں کو تم قبول کرتے جاؤ تو آج تم کو کافر تو ملیں گے، مسلمان کون ہے؟ کہنے لگے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اچھا، جو حضرات پاکستان سے ہیں، پاکستان میں ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام مکاتیب فکر کے علماء کو جمع کر کے پوچھا مسلم کی تعریف کرو، مسلم کو ڈیفائن کرو۔ علماء ناکام ہو گئے یہ ڈیفائن کرنے میں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، لیکن ہے مسلمان ہے۔ یہ تو ایک چیز ہے، کہیں کہیں تھوڑا سا ہوم ورک بھی میں آپ کو دوں گا۔ اچھا، تو ایک اور لفظ ہے جس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، خلوص۔ یہ خلوص کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جملہ مومنین کے پردہ سماعت سے اتنی مرتبہ ٹکراتا ہے کہ یاد بھی نہیں ہوگا آپ کو، ہے نا؟ کیا ایک صاحب نے نظر کا اہتمام کر لیا۔ اچھا، یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کوئی مجلس منعقد کر لی، احباب کو انوائٹ کیا، کسی بھی وجہ سے لوگ کم آئے۔ اچھا، جب آپ کچھ کریں اور کچھ لوگ کم ہوں تو ذرا سا دل کو ایک صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ نے دوست سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا، دوست نے تسلی دی کہ بھائی یہ سوچنے کی بات تھوڑی، جہاں خلوص ہوتا ہے نہ، میرے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں سر تھوڑی گنے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا مذہبی اجتماع ہوا، اب توقع سے بھی زیادہ احباب شریک ہو گئے۔ اب یہی دوست دوسرے کو کہہ رہا ہے دیکھا جس کام میں خلوص ہوتا ہے اس میں رونق کتنی ہوتی ہے۔ سچ بتانا، ان دونوں میں سے ایک بات تو غلط ہے نا، پہلے والی یا دوسری؟ آپ کے ادراک پر چھوڑتا ہوں، کیا ہوتا ہے خلوص؟ جب نہایت پاک صاف ہو گئی یہ خلوص ہو گیا؟ خلوص اسے نہیں کہتے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خلوص کہتے ہیں اصل سے وابستہ رہنا، نفاق کہتے ہیں فرع کو لے لینا، اصل کو چھوڑ دینا۔ خلوص اصل غالب رہے، فرع میں تبدیلی نظر آئے تو آئے، نفاق فرع متاثر نہ ہو، اصل رہے تو رہے۔ بھائی دو ہی باتیں تھیں، حالت نماز میں حسین پشت رسول پر آیا، اب جو فرع کو لے وہ نماز کے ساتھ رہے، جو اصل کا تعارف کرائے سجدہ طولانی ہو جائے گا، حسین کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ میرے نوجوان دوست یہ سوچیں گے کہ یہ مثالیں تو ذاکرین دیتے ہی ہیں۔ نہیں، میں اب قرآنی دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ نساء، اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جب ان کو بلایا جائے گا قرآن کی طرف، رسول کی طرف، یہ تیری طرف نہیں آئیں گے۔ بلایا دو چیزوں کی طرف، قرآن کی طرف، رسول کی طرف۔ قرآن کی طرف تو آ جائیں گے، رسول تیری طرف نہیں آئیں گے۔
اس لیے کہ رسول اصل ہے، قرآن فرع ہے۔ یہ قرآن کس نے دیا ہے آپ کو؟ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ آپ کو کہیں ملا تھا؟ کسی کتاب میں پڑھا تھا؟ کسی محفل میں ملاقات ہوئی تھی؟ اللہ ہے معلوم تھا؟ بھائی ہم نے تو زبان محمد سے سنا تھا۔ جب آپ سے کہتا ہوں جس کو تم توحید کہتے ہو، میں اعتبار زبان محمد کہتا ہوں۔ ہے نا؟ ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے۔ توحید کیا ہے؟ کچھ نہیں، محمد کی زبان پر اعتبار۔ اچھا پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کس سے سنا تھا؟ بھائی ایک ہی نوجوان تھا جو یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا انا یا رسول اللہ، تو اب کہہ دوں رسالت کیا ہے؟ اعتبار زبان علی۔ اچھا دیکھیے پھر جمع کر لیجئے بات کو، میں نے کیا کہا؟ ایک اصل ہے ایک فرع ہے۔ منافق فرع کو لیتا ہے، اصل کو پس پش ڈالتا ہے۔ مخلص وہ ہے، صاحب خلوص وہ ہے جو اصل سے وابستہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو بلایا، وہ حاضر نہیں ہوئے، ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آئے اور میرے بھائی نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ کہاں بلایا تھا، جب بلایا تم نہیں آئے۔ کہا یا رسول اللہ بات اتنی ہے کہ جس وقت آپ نے بلایا تو میں حالت قیام میں تھا، میں نے اسی وقت نیت کی تھی نماز کی، فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے بلایا کہ دیکھوں کہ نماز پڑھ ہی رہا ہے یا نماز سے واقف بھی ہوا ہے۔ اچھا اب شرق سے غرب تک آپ جائیے اور تلاش کیجئے، پوچھئے لوگوں سے، مفتیوں سے، مولویوں سے، اللہ نے کیوں پیدا کیا آپ کو؟ یہ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہے نا؟ کہ کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل تخلیق انسان کیا ہوئی؟ میں اصل و فرع کے ساتھ بات کروں، کیا ہوئی؟ عبادت۔ اچھا بھائیو عبادت کی کچھ تمثیل دو۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، باقی یہ کھانا پینا یہ فرع، سونا فرع، اصل تو نماز روزہ ہے۔ اصل وہ ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی وقت پر قصر اور ساقط نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ایک دوست اس شہر میں رہتے ہیں، میں مجلس پڑھنے آیا، اب میں دوست سے ملنے گیا، مجلس کا وقت ہو گیا، تو مجلس تو نہیں پڑھ سکوں گا نا، تو میں کیا کروں گا؟ مجلس چونکہ اصل مقصد ہے یہ اپنے وقت پر ہو، اگر مل سکا تو مل لوں گا۔ یعنی جو قصر ہو جائے وہ اصل نہیں ہوتا، جو ساقط ہو جائے وہ اصل نہیں ہوتا۔ بتاؤ یہ مسلمان کیا ہر وقت روزے سے رہتا ہے؟
کیا یہ نماز کبھی قصر نہیں ہوتی؟ کیا غریب اور مفلس پر حج اور زکوٰۃ سے ایگزمپشن نہیں ملتا؟ یہ اصل کیسے ہے؟ اچھا بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے آپ اس وقت نماز فجر؟ میں کہتا ہوں پڑھو نا، یہ تمہاری غرض ہے۔ نہیں، کیسے، ابھی وقت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ مائک کا کیا کام ہے؟ آواز کو اونچا کرنا، بلند کرنا۔ جب بھی آن کریں گے یہ آواز اونچی کرے گا، کیونکہ اس کی غرض ہی ہے۔ جو غرض ہوتی ہے وہ ہر وقت پوری ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات میں کام کرے گا دن میں نہیں، محرم میں کام کرے گا اور ربیع الاول میں نہیں۔ یہ کیسا انسان ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں، کسی وقت میں خواتین پر نماز نہیں، کسی وقت میں کسی کو چھوٹ مل گئی کہ 4 رکعت نماز ہے پڑھے گا 2 رکعت، بیمار ہے ابھی روزہ نہیں رکھنا، بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے حج نہیں تم پر واجب ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، یاد رکھنا ایک بات، عبادت نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اعتراف ابدیت ہے، نصاب ابدیت نہیں ہے۔ اعتراف ابدیت ہیں، نصاب ابدیت نہیں ہے۔ جیسے بھائی ایک اسکول ہے، میرے پاس کچھ ایسی مثالیں ہوتی ہیں، وہاں کا ایک ڈریس کوڈ بھی ہے، اور وہاں جانے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس ایک کمپیوٹر بھی ہو، لیپ ٹاپ بھی ہو، TI 83 84 کے کیلکولیٹر بھی ہوں، بکس بھی ہوں، نوٹ پیڈز بھی ہوں۔ ایک طالب علم ساری چیزیں لے لے، لیپ ٹاپ بھی اس کے پاس، ٹیکسس انسٹرومنٹ کی ڈیوائسز بھی اس کے پاس، سپلائز بھی اس کے پاس، ڈریس کوڈ بھی اس کے پاس، جاتا بھی روزانہ ہے اسکول میں لیکن کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا۔ یہ اچھا طالب علم ہے؟ نہیں نا؟ حالانکہ کس نے کمی کس چیز کی ہے؟ اب انہوں نے کہہ دیا، میں نے نہیں کہا یہ، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، کمی یہ ہے کہ اس نے ظاہر کو لے لیا ہے، باطن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی تو ہوا تھا، سجدوں میں ابلیس کے کمی نہیں تھی، اس کی نظر آدم کے ظاہر پر تھی، حقیقت پر نہیں تھی۔ یہیں سے باطل کا کام شروع، وہی ہے نا؟ اچھا اب دیکھیے، یاد رہے آپ کو، عبادت اعتراف ابدیت ہے، نصاب ابدیت نہیں ہے۔ میں سفر میں ہوں، میں 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھوں گا، لیکن کیا سفر میں توحید بھی قصر ہو جائے گی؟ جب گھر میں تھا تو میں توحید کا قائل تھا، سفر میں ہوں تو جیسا ماحول ہو، نہیں نا؟ گھر میں تھا تو 1,24,000 انبیاء پر ایمان، سفر میں اجازت ہے 62,000 پہ ایمان رکھوں۔ 4 رکعت نماز جو 2 رکعت ہوئی ہے تو 1,24,000 کو بھی 62,000 کا نہیں۔ نماز قصر ہوگی، تقوی قصر نہیں ہوگا، روزہ قصر ہوگا، توحید قصر نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک بات اور کہتا ہوں، اسلام جاننے کا دین نہیں ہے، پہچاننے کا دین ہے۔ جاننے کا دین نہیں، پہچاننے کا دین ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا جس نے نہیں جانا وہ کفر کی موت مرا، جس نے نہیں پہچانا تو جاننا کتاب سے مل جائے گا، کمپیوٹر سے مل جائے گا، انٹرنیٹ سے مل جائے گا، پہچانو گے کیسے؟
علم تو اس نے واجب ہی نہیں کیا، معرفت واجب کی ہے۔ اچھا اب ایک بات اور کہہ دوں، وہ سامنے آ گئی، پہچانو، کس کو پہچانو گے؟ توحید پہچانو، اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، امام کو پہچانو۔ وضاحت نہیں، صرف دو ہی مجلسیں ہیں جس میں مجھے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کو، رسول کو، امام کو۔ اللہ کو نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ تم پیغام توحید سمجھ نہیں سکو گے۔ رسول کو نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ گیسو دندان تو یاد رہیں گے، تعلیم رسول محو ہو جائے گی، لیکن اگر امام کو نہیں پہچانا، لم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ، کفر کی موت مرو گے۔ اللہ کو نہ پہچانا مسلمان رہو گے، رسول کو نہیں پہچانا مسلمان رہو گے، امام کو نہیں پہچانا۔ اچھا جو حضرات نماز جمعہ پڑھتے ہیں، یہ تین نام میں نے لیے ہیں، اللہ، رسول اور امام۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے کہ ڈیزگنیشن میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، اس کے بعد رسول، پھر امام۔ جمعے کے خطبے میں اللہ کا نام بھی آیا تھا، رسول کا نام بھی آیا، آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کا نام آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ بڑا ہے نا، توحید کے پرستاروں سے پوچھو جا کے یہ بات کہ بھائی اللہ کے نام پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، رسول کے نام پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، امام کے نام پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا وہ جو رابطہ ہے اسی کو تو امامت کہتے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں اسی کا تو حکم ہے۔ باتیں واضح ہوتی گئی نا، تو آپ سمجھ لیجئے۔ تو اصل وہ ہم نے کیا کہا، جو اصل ہے، جو کبھی قصر نہ ہو، کبھی ساقط نہ ہو، تو نماز قصر ہو جائے گی، توحید قصر نہیں ہوگی، تقوی قصر نہیں ہوگا، سچائی ساقط نہیں ہوگی، نبی پر ایمان ساقط نہیں ہوگا، امامت پر ایمان کبھی قصر ہوگا نہ کبھی ساقط ہوگا۔ تو پتہ چلا یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اگر یہی اصل ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوچھا تفسیر فرات امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ مولا فرمائیے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کی غرض سے، وہ کیا چاہتا ہے انسانوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کو پہچانے۔ عبادت، لفظ عبادت کا ہے، لیکن مراد میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو پہچانے، اس کو پہچانے۔ مولا اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات آپ سے کہہ دوں کہ جب آپ کسی کی خوشنودی کی خاطر کوئی تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس کا ذوق کیا ہے۔ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، جانا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، کس طرح راضی کر رہے ہیں اللہ کو، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا، کیسے پہچانے؟ اب جملہ معصوم نے فرمایا اللہ کو وہی پہچانے گا جو اپنے نفس کو پہچانے گا۔ ابھی واپس آؤں گا، یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا، وہی پہچانے گا جو اپنے نفس کو پہچانے گا۔ عبادت
اس نے اس غرض سے، غرض ہمیشہ یاد رکھنا غرض مند کی ہوتی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مجھے تو آج تک یہ لفظی ہضم نہیں ہوا، اللہ نے عبادت کی غرض سے پیدا کیا، وہ تو صمد ہے۔ اگر ساری دنیا نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ اکبر کہنا شروع کر دے، تو اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور سب چھوڑ دے تو اس کی کبریائی میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر کہے کیوں رہا ہے نماز پڑھو، پھر کہے کیوں رہا ہے روزہ رکھو، پھر کہے کیوں رہا ہے حج کرو، پھر یہ عبادت ہے کیا؟ جواب ملا، اس نے یہ جو حکم عبادت دیا اپنے لیے نہیں، اس لیے دیا تمہارے نفس کی اصلاح ہو، تمہارے درد دل کی آزمائش ہو۔ تمہارے نمازوں میں تو عیوب بھی ہوتے ہیں، ہماری تو وہ مخلوق تھی جس کی عبادت میں عیب تھا ہی نہیں۔ بھائی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے جیسا گناہگار آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ساری عبادت ساری نماز ٹھیک ہے۔ بس وہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے۔ ہم کیا اور ہماری نمازیں کیا اور ہمارے سجدے کیا، اس کی تو مخلوق تھی، فرشتے جن کی عبادت میں کوئی نقص تھا ہی نہیں۔ ایسی مخلوق کے ہوتے ہوئے اس نے اس انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، کہ تو سمجھا نہیں، ملک عبادت تو کر رہا تھا مگر ملک کے پاس وہ دل نہیں تھا جہاں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نفس نہیں تھا جہاں ڈیزائر پیدا ہوتی ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو اب یاد رکھنا، جس کو تم عبادت کہتے ہو، جس کو تم ایمان کہتے ہو، جس کو تم اسلام کہتے ہو، وہ نام ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ دینے کا۔ یہ جو عبادت کر کر کے تھک رہے ہیں، کیا انہوں نے انسانیت کے درمیان خلیج کو دور کر دیا ہے؟ چھوڑ دیجئے انسانوں کے درمیان، کیا مسلمانوں کے درمیان خلیج دور ہو گئی ہے؟ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے گھر جلا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور گلے کاٹ رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ درد دل کیا ہے؟ ایک انسان کا رشتہ دوسرے انسان سے جوڑا جائے، ارتباط انسانیت کا نام عبادت ہے۔ اور بتا دوں عبادت اور کیا ہوتی ہے، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی ڈومیننٹ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ تو سوچ کے آپ بتائیے، کوئی ایسا نظر آتا ہے عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، جو نماز نہ پڑھنے والوں پر حکمرانی کر رہا ہو؟ کیا ہے اعلان؟ تو قرآن کا یہی ہے نا کہ بھائی جو ہے انتم الاعلون ان کنتم، اگر تم مومن۔ اچھا یہ کسی مولوی کا وعدہ تھوڑی ہے، محدث کا وعدہ تھوڑی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ مومن تم بنو گے، غالب میں کروں گا۔ غالب تم نہیں ہو رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تم کہتے ہو، اور مدد ان لوگوں سے مانگتے ہو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے۔ اچھا اب ایک اور فکر چلی، لیتا جاؤں یہ بات جواب، کہ بھائی ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی نہیں۔ یاد رکھنا، دنیا چھوڑ دینا، دنیا سے کنارہ کشی کر لینا، رہبانیت اختیار کر لینا تعلیمات اسلامی نہیں ہے۔ آخرت اسی کی ہے جس کی دنیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی یہ دنیا ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آپ پوچھیں تو میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، اگر آخرت ہی میں سب کچھ آپ کا لینا دینا ہے تو یہ طولانی دعا کو چھوٹا کرو، ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، نکالو یہ لفظ آتنا فی الدنیا کا۔
اچھا آخرت غالب ہے نا، آخرت اہم ہے، چلو پہلے کہو آتنا فی الآخرت حسنہ، پھر کہو فی الدنیا حسنہ۔ یہ حکم بھی تو ہمارے آقا نے دیا، دنیا کی نیکی پہلے مانگنا۔ نعرہ صلوات۔ مجھے نظر ہے میری گھڑی پر، میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے پوچھ لیا تھا شہباز بھائی سے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کہ آپ کو زحمت ہو، انشاءاللہ جو بات رہ جائے گی کل مکمل کریں گے۔ اچھا تو آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اچھا ایک بات اور سوچ کے بتانا، یہ کافر کے آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، مفتی جانے مولوی جانے، ہمیں اس سے کام نہیں، جو ہوگا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں تو یہ خوش ہے نا، دنیا میں تو یہ کامیاب ہے نا، آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ اچھا مسلمان کو آخرت میں مل جائے گا، کافر یہاں خوش ہے۔ اگر کافر یہاں خوش ہے تو پھر مجھے اس سوال کا جواب دو، یہ آیت کس سے مخاطبت کر رہی ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی خسارے میں ہیں آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اچھا بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مذاکرے میں ہم تھے تو وہاں گفتگو ہوئی، ایک صاحب کہنے لگے کہ اصل میں سارا مسئلہ مذہب سے دوری کا یہ ہے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، عربی کے اسکول کھول لیا جائے تو لوگ دین سمجھنے لگیں گے۔ ابو لہب انگریزی بولتا تھا، جتنے وہ احباب جن پر تمام مسلمان بالاتفاق تبرہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی غیر عربی نہیں تھا، اور وہ جس کو السلمان و منا کے درجہ ملا وہ عربی نہیں فارسی بولتا تھا۔ حقیقتوں کا عرفان زبان دانی سے نہیں، دل کے دل سے رشتے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ واپس آ جائیے کہ جو اپنے نفس کو پہچانے۔ کیوں پہچانے اپنے نفس کو؟ اس لیے اپنی صلاحیتیں اس کو پتہ ہوں، کہاں تک اس کی رسائی ہوگی۔ جسم بیکار تھا، روح بیکار تھی اگر یہ نفس نہ ہوتا، نہ زندگی ہوتی۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آج کل انشاءاللہ شروع کروں گا یہاں سے۔ جسم رہتا زندگی نہ ہوتی، روح زندگی نہ ہوتی، دونوں رہتے نہ زندگی ہوتی نہ موت ہوتی۔ کس سے ہوتی ہے یہ؟ نفس سے۔ کیوں؟ نفس ڈیزائر پیدا کرتی ہے، نفسی تو زندگی کا ثبوت ہے نا۔ اب شہباز بھائی نے نفس امارہ کا تذکرہ کر دیا۔ دیکھیں اب یہ نفس کی قسمیں ہیں، کم از کم آج کی گفتگو میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک لفظ جو نفس امارہ جو ابھارے خواہش کو، ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو برائی پر ابھارے۔ زندگی میں تو ہوتا رہتا ہے۔ جسم تم نے دیکھا ہے، اچھا یہ بات نہ رہ جائے آپ یہ سوچیں کہ صاحب زندگی کیسے نہیں، موت کیسے نہیں۔ یہ جسم کیا ہے؟ مادہ، میٹر ہے نا۔ یہ بچے بھی بتا دیں گے، میٹر نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے۔ اٹ میں ٹرانسفارم فرام ون فارم ٹو ادر بٹ اٹ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ مادہ تو نہیں مرتا۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ امر ربی مرتا ہے؟ تو مرتا کیا ہے؟ بس وہ رابطہ جو جسم و روح کے درمیان میں ہے۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں انسان تیری بیماری تجھی میں ہے، تیری دوا بھی تجھی میں ہے، تو چھوٹا سا جرثومہ نہیں ہے، تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ وہ عالم اکبر کیا ہے؟ کیا ہے عالم اکبر؟ بھائی ہاتھ سے گلاس پکڑا، میں چیز پکڑ لیتا ہوں، پیر سے میں چل لیتا ہوں،
یہ نہیں ہے خاص چیز. جب آدمی مر جاتا ہے ہاتھ تو اس وقت بھی ہے. اب چیز پکڑتا کیوں نہیں؟ اب چلتا کیوں نہیں؟ اب مسکراتا کیوں نہیں؟ ہنستا کیوں نہیں؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ بیٹھتا کیوں نہیں؟ کہا کہ دیکھو جو حقیقت اس کی زندگی کو چلا رہی تھی وہ اب نہیں ہے. اچھا اب تو مر گیا, ہم نے تو اس وقت وہ حقیقت نہیں دیکھی تھی. کہا نظر تو نہیں آتی وہ حقیقت, لیکن نظام کو چلاتی وہی حقیقت ہے. یہیں سے حقیقت کی تعریف ہوئی. وہ قوت جو کسی نظام کو چلائے اور نظر نہ آئے, وہ اس نظام کی حقیقت ہوتی ہے. جو انسان کی زندگی کا نظام چلائے نظر نہ آئے, وہ انسان کی حقیقت ہے. جو کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے, بس آخری جملہ دیکھیے, اسی نفس کو تو پاک کرنا تھا. غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں نفس کچلا کرو. نہ میں نہیں کہوں گا یہ بات. میں کہوں گا نفس کو پاک کرو, نفس کو آراستہ کرو, نفس کو سجاؤ. اس کے غلام نہیں, اس پر حاکم بنو. اس لیے کہ لکڑی, پتھر, مٹی کے بت کا توڑنا آسان ہے, نفس کے بت کا توڑنا مشکل ہے. وظیفہ پڑھ لینا آسان ہے, تسبیح پڑھ لینا آسان ہے, مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ جانا آسان ہے. نفس کے بت کو توڑنا بہت مشکل ہے. ان سے بھی نہیں ٹوٹا تھا. بتاؤں یہی وجہ ہے. آج تو کوئی مولوی اجازت نہیں دے گا جس کے مخارج درست نہ ہو, جس کی تجوید درست نہ ہو, وہ اذان کہے. ہے نا؟ کس کو ڈھونڈیں گے؟ خوشلحان کو ڈھونڈیں گے. اہل لکھنؤ سے پوچھئے یہ زبان کی نزاکت ہوتی کیا ہے؟ شین اور قاف کا معاملہ کتنا ہے. میں جس کی شریعت میں مسئلہ تجوید سے یہ مفتی واقف ہو گئے, اس نے کہا خوشلحان عربوں کے ہوتے ہوئے حبشے کے بلال سے تم اذان کہو. بلال سے کہا تم اذان کہو. جب بلال کہہ نہیں پاتے شین, وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب دل پہ چھری چلتی ہے عرب کے. معاملہ شین قاف کا ہے نا. اور یہ تو وہ قوم ہے جو ساری دنیا کو کہتی تھی عجم. یا رسول اللہ دیکھیے آج اذان تو فلاں کا, اب میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا, میرا مزاج ہی نہیں ہے, میں واقعات نہیں پڑھتا ہوں. آج فلاں صاحب نے اذان کہا, کیسے میرا بلال کہاں تھا؟ جب تک بلال اذان نہیں کہے گا صبح نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. بلال اذان کہے. رسول اللہ بلال شین نہیں کہہ پاتے کا. سنو, سینو بلال شین عند اللہ. بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. یہ کس چیز نے بلال کی سین کو شین بنا دیا؟ یہ ہے معرفت. لیکن پھر بھی سوچئے تو کیوں کھڑا کر دیا بلال کو؟ کہا معاملہ اذان کا نہیں ہے. یہ حیا علی الصلاۃ سن کے آ جائیں گے مسجد میں, واقف نہیں ہوں گے صلاۃ ہوتی کیا ہے. انہوں نے لکڑی کے بت توڑ دیے ہیں, مٹی کے بت توڑ دیے ہیں, پتھر کے بت توڑ دیے ہیں. ایک بت ابھی بھی دل کے اندر ہے, نفس کے اندر ہے. بلال اذان کہیں گے کیونکہ کل تک بلال غلام تھے, یہ پکارتے تھے, بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے. اب بت اس طرح ٹوٹے گا, بلال پکاریں گے, یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے. بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. اور دیکھیے نفس ہی کلید حیات ہے,
نفس ہی کلید معرفت ہے. اگر نفس سو جائے تو کام رک جائے. اسی لیے سونے کو سونا کہتے ہی اس لیے ہیں. نیند کہتے ہیں کہ نفس اس وقت کام نہیں کرتا. یہ وضو و غسل آپ کے جسم کو پاک کر سکتے ہیں، نفس کو پاک نہیں کرتے. اور نفس اگر چلا جائے تو سسٹم کام نہیں کر سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھیے، چلے میں ایک صلوات پڑھ. ایک کار ہے، یہ جسم ہے. بہت جلدی سے بتائیے ایک جملے میں. یہ جسم ہے، کام نہیں کر سکتی کار جب تک اس میں روح نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ نے گیس ڈال دی، یہ روح ہے، اب بھی چلے گی نہیں جب تک ڈرائیور نہ ہو. کار کی باڈی جسم ہے، گیس روح ہے، یہ چلانے والا نفس ہے. اب جب کار چلتی ہے اور کہیں وائلیشن ہو جاتی ہے، آفیسر نہ تو کار کو کچھ کہتا ہے، نہ گیس کو کچھ کہتا ہے، نفس کو کہتا ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر حرکت نہیں تھی. گاڑی کی حرکت کے ذمہ دار وہ نفس ہے. جو بھی اس کائنات کی تخلیق کا ذمہ دار ہے وہ اللہ کا نفس ہے، وہ اس کائنات کا نفس ہے. اس حقیقت تک پہنچ جانے کا نام ہی شریعت ہے. اور آج ایک گفتگو دوپہر میں ہو رہی تھی شباد بھائی سے، اسی لیے فرمایا تھا تخلیق کائنات کے لیے لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محمد، اگر تجھ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتے. اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا اس کو پیدا نہ کرتے. پھر علی سے مخاطب ہوا اور سرکار ختمی مرتبہ سے فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. اب جس طرح تخلیق کے لیے نفس ضروری، اس طرح تخلیق کائنات کے لیے محمد ضروری، اور تخلیق محمد کے لیے زہرا ضروری. تو اگر نفس نہ ہو تو وجود نامکمل ہے نا. بس عزیزو یہی بات ہے. بس آخری جملہ میرے بیان کا، ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں. گھر بی بی کا تھا، صحن بی بی کا تھا، چادر بی بی کی تھی. یہ بی بی آخر میں چادر میں کیوں آئی؟ اچھا اللہ نہ کرے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے سب سے پہلے آدمی جاتا کہاں ہے؟ اپنے گھر جانا چاہتا ہے. رسول اللہ کے بدن میں ذوف ہوا، گھر کس کا؟ زہرا کا. عزیزو اس سے پہلے حدیث لواء الحمد مشہور تھی، لیکن اس کے بعد حدیث کسا مشہور ہو گئی. اس لیے کہ پہلے کائنات کو پناہ دینے والوں کا نام تھا محمد اور علی. محمد و علی کو جہاں صحت مل جائے اس کا نام ہے چادر زہرا. زہرا نفس نبوت کا نام ہے، نفس نبوت کا نام. تبھی تو اس گھر کو کہا گیا اہل بیت النبوہ، معدن الرسالہ. اب لوگ گھبرا جاتے ہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے رسالت کی کان سے نکلتی ہیں معدنیات، جواہر. پہلے وہ جواہر نہیں ہوتے، پہلے کان ہوتی ہے. اب گھر تو بی بی کا، چادر بی بی کی، صحن بی بی کا. آپ نے سنی ہے حدیث کسا؟ مجھے سنی تھی آپ نے مجلس سے پہلے، بھائی ہمارے پڑھ رہے تھے. تو بی بی آخر میں کیوں آئی؟ اور آخر میں جب آئی تو ایک جملہ کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا. میرا اختلاف یہ ہے، مترجم لکھ رہے ہیں جب ہم چادر میں جمع ہوئے. کون سی لغت میں؟ اکتملنا کا ترجمہ جمع ہونا ہے. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جب ہم پانچوں مکمل ہوئے، یعنی جب تک زہرا نہیں تھی یہ مکمل نہیں تھے.
جب تک زہرا نہیں تھی یہ مکمل نہیں تھے. ایک بات اور کہہ دوں, موبائلے میں کمی کیا تھی؟ محمد کو دیکھ رکھا تھا, علی کو دیکھا تھا, حسن حسین کو دیکھا تھا. اب دیکھا کس کو؟ میں نہیں کہوں گا زہرا کو دیکھا, نہ پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا. لیکن ہوا کیا؟ کہنے لگے اب تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو عزیزو زہرا کو نہیں دیکھا, زہرا کی چادر کو دیکھا. اب بات ختم کرتا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, زہرا کی چادر چادر کا نام نہیں, کبریائی کا نام ہے. اللہ کی کبریائی کا نام ہے. اور جو کبریائی ہے اس کے عمل سے شریعت بنتی ہے. یہ دنیا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر اتباع کرے. یہ قرآن ہے, زہرا کا عمل دیکھ کر نازل ہو. قرآن انتظار کرتا ہے زہرا روزے رکھے تو حلاتا بن کر اتروں, چادر میں آئے تو آئے تطہیر بن کر اتروں. اس لیے اب شریعت کے احکام اور زہرا کا عمل مقدم ہے. سمجھ گئے نا؟ پوچھو لوگوں سے کہ بھئی بلال سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد مدینے میں پھر نظر کیوں نہیں آئے؟ ہوا کیا تھا مدینے میں؟ کیا تبدیلی آ گئی تھی؟ بس تبدیلی یہ تھی, وہ دروازہ جس پر آ کر رسول سلام کرتا تھا نا, دروازہ تو وہی تھا, لیکن آج منظر کچھ اور تھا. رسول کہیں جاتے سب سے آخر میں در زہرا پر آتے, کہیں سے واپس تشریف لاتے گھر بعد میں جاتے, پہلے در زہرا پر آتے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. لیکن عجیب بات, دروازہ یہی, لکڑیاں جمع کر دی گئی. گھر کے اندر سے زہرا اپنی قربت رسالت یاد دلا رہی ہے, لیکن ہجوم نہیں مان رہا. دروازہ دھکیلا گیا, آگ لگی. بس میری زبان میں نہیں ہے قوت گویائی, یہ قیامت تھی. البتہ اتنا میں نے پڑھا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور مسجد تک لے گئے. زہرا نے فریاد کی, خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. سلمان فارسی کہتے ہم نے دیکھا مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی, کوئی چاہتا تو ان کے نیچے سے گزر سکتا تھا, بال کھولے نہیں تھے, صرف کہا چھوڑ دو ورنہ بال کھول دوں گی. میں کہوں گے بی بی ذرا کربلا کے میدان میں تو آؤ, ذرا شام کے بازار میں تو آؤ. اِنَّا بَنَاتِهَا فِي الْكَرْبَلَا خَرَجْنَا مِنَ الْخَيَامِ فِي الْكَرْبَلَا. ہاں زہرا یہ کہتی تھی, یاد ہے نا؟ تم نے بڑے مرثیے سنے ہیں. ایک مرثیہ جو بی بی کا ہے, فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا, صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی, اگر روشن دنوں پر پڑتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. 18 برس کا سن ہے. بیٹی کہنے لگی اماں جب تک دربار میں نہیں گئی تھی کوئی بال سفید نہ تھا, اب کوئی بال سیاہ نہیں ہے. تو ایک جملہ کہا ہے بی بی نے, بس سنو اور پھر دعا کرو. کہتی ہے زینب اپنے حق کے لیے نہیں روتی, روتی اس بات پر ہوئی دربار میں جو دیکھ کر آئی ہوں زینب یقین ہو گیا ہے تیری چادر نہیں بچے گی. عزاداروں دو ہی باتیں ہمیں رلاتی ہیں, ماں کا دربار میں جانا, بیٹی کا بازار میں آنا. ماں دربار سے روتی ہوئی گئی, بیٹی بازار سے روتی ہوئی گئی.
خاتم حسین ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نام لب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھیں بس گھر کے ہی لوگوں نے
دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو مہدی سے کوئی پوچھے، مہدی سے کوئی پوچھے، کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے، جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر، وہ بھی یہی کہتا ہے ہائے پہلو غربتی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربتی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربتی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں، تو روتی رہی گھر میں، حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، ہائے پہلو شکستہ ہے، تربتی ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی، تصویر حقیقت کی، خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہائے پہلو کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، جزاک اللہ، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں، دو ایسے جنازے ہیں، تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، ہائے پہلو کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، ہائے پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ رو کر پکاری رو کر پکاری اپنے بابا سے، حسنین کی ضعیفہ ماں صبت علیہ مصائب
لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا جزاک اللہ باواز بلند جزاک اللہ باواز بلند ہے یا سیدہ اے 18 برس کی پاک ضعیفہ بی بی اے 18 برس کی پاک ضعیفہ بی بی زندگی ہے تیری مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ حسین ہے یا سیدہ یا اس ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے سایہ فگن اسی پہ زخموں کا آسماں ہے توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں رخسار پہ تماچے کا بی بی کے ایک نشان ہے یا سیدہ یا سید ہے یا سیدہ یا سیدہ دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے بابا ستم کی مجھ پہ وہ انتہا ہوئی ہے پڑھتے جو دن پہ رات تو تاریک ہوتا دن تلوار غم کلیجے پر بابا میرے چلی ہے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ ہے یا اس ماں نے ساتھ شام کا پیدل سفر کیا ہے زینب کو راہ شام میں وہ حوصلہ دیا ہے رو کر پکاری ساتھ ہے زینب یہ تیری ماں تو بیردہ نہیں ہے یہ زہرا کا سر کھلا ہے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ ہے یا سیدہ سیدہ ہے یا سیدہ ہے یا سیدہ ہے سجاد مہاری
ہائے بیمار مغاری. شہادت جناب سیدہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ شہادت جس طرح تم لوگوں پر عاشور کا دن مصیبت ہے، اس طرح سے یہ شہادت ہمارے لیے عاشور ہے. خود مولا حسین پر عاشور سے زیادہ تکلیف دہ یہ دن ہے. مولا آپ کا پرسہ قبول کریں. میں وہ غم پیش کرنا چاہتا ہوں جو خود جناب سیدہ کے لیے بہت بڑا غم ہے. ہائے سجاد مغاری، ہائے بیمار مغاری. ارے مچاؤ شور نہ لوگو، سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی. 4 سال کی زہرا ہے. جو مصیبت سیدہ نے 18 سال کی عمر میں دیکھی ہے، اس بچی نے 4 سال میں دیکھی. تو کبھی بچی کو تکتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے. درے زندان پر بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے کہ ذرا آرام سے گزرو، سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی. ارے یہ وعدہ ہے میرا پانی، نہیں مانگوں گا میں تم سے. یہ وعدہ ہے میرا پانی، نہیں مانگوں گا میں تم سے. ارے وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا درے، ابھی بے کس کو نہ مارو، سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی. اور سید سجاد مخاطب ہیں ہر اولاد والے سے کہ اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا کہ ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا. خدا را شمر کو روکو، سکینہ جاگ جائے گی.
ارے ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی۔ ارے صفے ماتم پہ عابد کا یہ اکبر بین آتا ہے، اسے بس باپ کے ماتم سے ہی اب چین آتا ہے، صدا ماتم کناروں کو سکینہ جاگ جائے گی۔ اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے۔ بل کر بآواز سے بلند، یا زہرا یا زہرا جزاک اللہ، بآواز سے بلند، ہے یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی کا قیامت رہے غم سرور، یا حسین 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 یا زہرا یا زہرا۔ ہم کو غران یہ ندامت ہے، ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے، رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے، یا حسین 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 یا زہرا یا زہرا۔ جزاک اللہ، بآواز سے بلند، یا ہے یا زہرا۔ فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی کا قیامت رہے غم سرور، یا ہے یا
زہرا یا زہرا استغاثہ ہے یہی ہے دعا استغاثہ ہے یہی ہے دعا ہم کو دکھلا بہشت کرب و بلا ہم کو دکھلا بہشت کرب و بلا تو سخی تیرا خاندان سخی رد نہ کرنا سوال سائل کا یا زہرا ہے یا یاد اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں 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 صدائیں دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں وہ دیکھو زینب کلثوم رہی ہے وہاں یہ تڑپ کے بھیا حسن تم کو دے رہے ہیں صدا تڑپ کے بھیا حسن تم کو دے رہے ہیں صدا نہ جاؤ ایسے
گھرانے کو چھوڑ کر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں تڑپ کے بھیا حسن تم کو دے رہے ہیں صدا تڑپ کے بھیا حسن تم کو دے رہے ہیں صدا نہ جاؤ ایسے گھرانے کو چھوڑ کر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو میں تم کو جان نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو تم کو جان نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو نہیں تمہارے بنا نور کا بکر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں یہ کیسا دور ہمیں یہ کیسا دور ہمیں وقت نے ہے دکھلایا کیسا دور ہمیں وقت نے ہے دکھلایا یہ کیسا دور ہمیں وقت نے ہے دکھلایا یہ کیسا دور ہمیں وقت نے ہے دکھلایا سروں سے اٹھ گیا بچپن میں آپ کا سایہ سروں سے اٹھ گیا بچپن میں آپ کا سایہ کٹے گا کیسے تیرے بعد یہ سفر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں میں تم کو کب سے جگاتا ہوں رے میں تم کو کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی میں تم کو کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی میں تم کو کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی صدائیں دیتا ہوں رو رو کے بولتی ہی نہیں صدائیں دیتا ہوں رو رو کے بولتی ہی نہیں خدا نہ بولو کہ پھٹتا ہے اب جگر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین
جلایا گھر اماں، شہید ہو گیا محسن جلایا گھر اماں، شہید ہو گیا محسن جلایا گھر اماں، شہید ہو گیا محسن جلایا گھر اماں، تمہارا پہلو ہے زخمی گرایا در اماں، تمہارا پہلو ہے زخمی گرایا در اماں، جنا میں دینا یہ نانا کو سب خبر اماں، آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کہتا سلام، اور تب سے یہ حال ہے میرا، اپنا ہم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالات بابا، وہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، اور سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کلتا جسے مولا کہا تھا تم نے، اور میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، اور کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت
اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زارا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اللهم صل على